الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ گزارشات، آج اسی وعدے کی تکمیل میں انشاءاللہ ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو بڑا عظیم، بڑا مرتبے والا، بڑا فضائل والا مہینہ بنایا ہے۔ یہ ماہ شعبان اس کا مقدمہ اور اس کا پیش خیمہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کی تیاری میں استعمال فرماتے تھے۔ جیسا کہ ماہ رجب کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا، ماہ رجب چاند دیکھتے ہی آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت پیدا فرما دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے فضائل سے اور برکات سے مستفید ہو سکیں۔ رسول کریم علیہ السلام اس ماہ شعبان کے اندر بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، گزشتہ رمضان میں جو روزے نہ رکھ سکتی تھی، میں ان کی قضا ماہ شعبان میں کیا کرتی تھی، کیونکہ شعبان میں رسول کریم علیہ السلام بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، تو اس لیے مجھے بھی روزے رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ جو روزے رکھنے کا عمل فرمایا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان رمضان کی تیاری میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے جو اوقات گزریں گے شعبان کے، وہ رمضان کی تمنا میں اور رمضان کی روحانی تیاری کے اندر گزریں گے۔ آپ علیہ السلام کا یہ روزے رکھنا بھی اس کی وجہ سے ہوتا تھا کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال فرما رہے ہوتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر جو اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ ماہ شعبان کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام شعبان المبارک میں زیادہ روزے اس وجہ سے رکھا کرتے تھے تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک دوسرا امر یہ بھی اس میں ملحوظ رکھا گیا کہ سال بھر کے اندر جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے، ان کی فہرست ملک الموت کو شعبان کے مہینے میں فراہم کی جاتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے اس لیے روزے رکھے کہ اگر کسی سال فہرست پیش کرتے ہوئے میرا نام بھی اس میں شامل ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کا مستحق بن جاؤں۔ لیکن دوبارہ عرض کرتا جاؤں کہ یہ دونوں روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، مضبوط روایات نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک معمول فرما رکھا تھا کہ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ ہر قمری مہینے میں آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی قمری مہینے میں آپ علیہ السلام ایام 20 کے اندر سفر کے دوران وہ روزے نہ رکھ سکتے تھے، تو پھر ان کی جو تلافی ہوتی تھی وہ شعبان کے مہینے میں آپ فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے شعبان میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ البتہ جو امت کو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے، یعنی 15 شعبان ہو جائے، تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو، تاکہ رمضان المبارک کا استقبال بڑی نشاط کے ساتھ کیا جا سکے، اور رمضان المبارک تک پہنچنے میں ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی روزے رکھ کے ضعیف ہو گئے ہوں اور پھر رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ بوجھ لگنے لگیں۔
اس لیے جو نصف شعبان ہو جائے تو اس کے روزے نہ رکھے جائیں، خاص طور پر جو آخری 2 دن ہیں شعبان کے 28 29 یا 30 کا اگر مہینہ ہو تو ان ایام میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی حکم جب نازل ہوتا ہے تو مسلمانوں پر لازم یہ ہے کہ اس کو من و عن تسلیم کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے اور نہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے رکھتا ہے اور اس کے فوراً بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو روزے رمضان کے بھی رکھتا ہے تو صورتاً دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس نے 32-33 روزے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے واجب فرمائے ہیں۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں 4 رکعت اگر فرض ہے تو کوئی آدمی 5 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 6 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے فرض فرمائے ہیں، اگر شعبان کے 2 روزے بھی آخری دنوں کے اس کے ساتھ متصل کر دیے جائیں گے تو صورتاً ایسے لگے گا کہ کسی نے رمضان کے جو 29 روزے تھے ان میں اضافہ کر دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتاً بھی اس اضافے کو قبول نہیں فرمایا اور منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری 2 دنوں کے اندر روزے نہ رکھے جائیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے مثلا کہ کوئی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں اس کو حکم یہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں سحری کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کو مستحب قرار دیا گیا، بغیر سحری کے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے اور اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے، اور جو سحری کرے گا بھی وہ بالکل آخری وقت میں سحری کرے گا تاکہ روزے کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ میں نے 12 گھنٹے کا اگر روزہ تھا تو میں نے 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے۔ بالکل آخری وقت میں سحری کرنے کا حکم ہے، اور جس وقت افطار کرنے کا موقع آتا ہے، جس وقت یہ معلوم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ فوراً روزہ افطار کیا جائے، تاکہ صورتاً ایسا نہ ہو کہ روزے کی مقدار کے اندر بندہ اضافہ کرنے والا بن جائے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو حکم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بغیر کمی بیشی کے اس پر عمل کیا جائے اور سر تسلیم خم کیا جائے اس کے سامنے۔ تو یہ جو دوسرا حکم تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شعبان کے حوالے سے کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں شعبان میں، اور نصف شعبان کے بعد پھر روزوں کو کم کر دیا جائے اور بالکل آخری جو ایام ہیں ان ایام میں روزے نہ رکھے جائیں۔ شعبان کی طرف سے بھی وقفہ آ جائے گا اور عید الفطر والے دن بھی آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو اس طرف سے بھی وقفہ آ جائے گا، اور رمضان کی جو روزے رکھنے کی عبادت ہے یہ بالکل جدا ممتاز اور ممیز ہو کر سامنے آ جائے گی 29 یا 30 روزوں کی شکل میں۔ شعبان المعظم کے اندر ایک تیسرا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ بات زیر بحث بھی رہتی ہے کہ اس کی جو 15ویں رات ہے جس کو ہمارے ہاں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شب برات اور لیلۃ القدر یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر رکھی ہے، اس کے مختلف اقوال ہیں، اور صحیح قول کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو لیلۃ البراءہ ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے عام طور پر صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کریم کی آیات کے اندر ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا کہ اس کے کیا فضائل ہیں اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس رات کو ہم نے گزارنا ہے۔ تو چونکہ صحیح روایات کے اندر اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، تو عام طور پر ہمارے عرب علماء کے اندر یا سلفی علماء کے اندر یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے اور اس کو ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسے عام راتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ اس رات کے اندر ایک تہوار مناتا ہے، اکٹھے ہو کر مساجد میں نعت خوانی کی جاتی ہے اور کوئی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کر رہا ہوتا ہے
اور کسی نے اپنی صلاۃ الفیہ کے نام سے کوئی نمازیں ایجاد کر رکھی ہیں. یہ دونوں جانب جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہیں. اور صحیح روایت جو علماء دیوبند نے فراہم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے جو احادیث ہیں اگرچہ ان کے اندر بہت ضعف ہے لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے. قریب 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے حوالے سے فضائل منقول ہیں. اور ضعیف حدیث کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر اس کا ضعف شدید نہ ہو، یعنی اس کا کوئی راوی جھوٹا نہیں ہے، اس کا کوئی راوی دین کے اندر بدعات کرنے والا، خرافات کرنے والا نہیں ہے، اور اس حدیث کے روایت کرنے کے جو طرق ہیں، اس کی جو اسناد ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہوں تو پھر ان کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو حدیث کے قبول کرنے کے یہ جو اصول ہیں، شب برات کی جو فضیلت ہے ان اصولوں کے مطابق پوری اترتی ہے. تو اس لیے اگر اس رات کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے اوپر کچھ انعامات و اکرام ہوتے ہیں، تو اس کو ناجائز اور غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. تو ان ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر اس رات کے اندر بہت بڑا تہوار بنا لینا اور خاص احکامات اس کے بارے میں منسوخ کر لینا، خاص نمازیں منسوخ کر لینا، یا مساجد کے اندر مجتمع ہو کر نعت خوانی کرنا، یہ جائز نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام سے اس رات کے بارے میں جو فضائل منقول ہوئے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا اعلان کیے جانے کے بارے میں ارشاد ہوا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک رات رسول کریم علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئی تو دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں رسول کریم علیہ السلام موجود ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج شعبان کی نصف رات ہے، شعبان کے مہینہ آدھا ہو چکا ہے، اس کی 15ویں رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب جو تھا یہ قبیلہ کلب اس کو کہتے تھے، اس کے اندر بکریاں پالنے کا بہت زیادہ رجحان تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سے 20 ہزار کے قریب بکریاں تھیں ان کے پاس، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر بکری کے جسم پر ان گنت بال ہوتے ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں جتنی ہے. تو اس لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ باری تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی کروانے والا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش کو ان کو حسنات سے مبدل کر دوں. تو رسول کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ اگر تم شعبان المعظم کے مہینے کو آدھا کر لو اور اس کی آدھی رات تمہیں میسر ہو جائے تو اس رات میں قیام کیا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ یاد کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادت کر لیا کرو، کیونکہ یہ عظمت والی اور برکت والی رات ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کے فضائل جو ہیں وہ اگرچہ ضعیف احادیث کے اندر مروی ہوئے ہیں لیکن ان کا ذوق کثرت تعداد احادیث کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی اس رات کو فضیلت والی رات سمجھ کر اس میں قیام کرے گا تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں رسول کریم علیہ السلام نے لیلۃ البراءہ کے اندر کس طریقے سے قیام کرنے، عبادات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے تم نے شب برات کے اندر رات کو گزارنا ہے اور کون کون سی عبادات تم نے کرنی ہے. تو جب رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی بیان ہمیں ارشاد نہیں فرمایا تو پھر ہم آپ علیہ السلام کی عام روٹین کو دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام
کہ رات کو کس طریقے سے گزارا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرما رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں لمبی لمبی قرات فرما رہے ہیں، دعاؤں کے اندر اپنی رات کو گزارتے ہیں، استغفار کے اندر اپنی رات کو گزارتے ہیں. تو لہٰذا کوئی آدمی اگر اس رات کے اندر قیام کرتا ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی آدمی دعا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کسی بھی ان چیزوں میں سے کسی کو بھی لازم نہ سمجھتے ہوئے تو ہر صورت جائز ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں ذکر اور فلاں ورد اتنی تعداد میں کرنا ضروری ہے، یا اتنی رکعات نماز پڑھنا ضروری ہے، یا مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنے شروع کر دیے جائیں، یا صلاۃ التسبیح کو اس رات میں پڑھنا لازم قرار دے دیا جائے، تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا. اس لیے اس طریقے کے کاموں سے بچنا چاہیے. یہ رات جو ہے یہ انفرادی عبادت کی رات ہوتی ہے. مساجد میں اجتماع کر لینا، رات خوانی کی مجالس کرنا، وہاں لمبے چوڑے بیانات کرنا، اسپیکر کھول کر لوگوں کو جلا کر تنگ کرنے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عام روٹین کی طرح ہماری وہ رات بھی گزرنی چاہیے. ہاں کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرما دے تو وہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، قیام کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو وعدہ ہے کہ میں اس رات کو بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں، اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے اپنی مغفرت طلب کی جانی چاہیے. روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. جو مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس شخص کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی. وہ شرک خواہ اعلانیہ طور پر ہو، اللہ کے ساتھ کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کسی نبی کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے. یا کوئی شرک خفی کر رہا ہو، ریاکاری کے اندر مبتلا ہے، قبروں کی تعظیم اس انداز میں کرتا ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے کیا جانا چاہیے، اور وہ ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتا ہے، ایسے شخص کی ان بابرکت راتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. ایسا نافرمان جس نے اپنے والدین کو ستا رکھا ہے، والدین کا سینہ اس کی طرف سے دیے ہوئے غموں سے چھلنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کی جانب سے کینہ بھرا ہوا ہوگا. کینہ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نفرت اور بغض چھپایا ہوا ہے کہ موقع ملتے ہی میں اس کو نقصان پہنچا دوں گا، اور وہ ساری عمر اس انتظار کے اندر رہتا ہے. اس کو دوسرے مسلمان بھائی کے نقصان پر خوشی ہوتی ہے، وہ دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ غارت ہو جائے، اس کا کباڑہ ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے. ایسے کینہ پرور شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بابرکت راتوں میں مغفرت نہیں فرماتے. اور ایک شخص جو جادوگر ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جادو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جادوگر کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو مختلف روایات کے اندر بعض روایات ہیں جن کے اندر ٹخنوں کو اوپر سے نیچے جو کپڑا لٹک رہا ہے اس سے چھپانے والا، ڈھانکنے والا، جیسے شلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے اور ٹخنے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. یا کوئی آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، مدمن الخمر ہے، وہ شراب کا رسیہ ہے، یا زنا کرنے کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بھی اس کو معاف نہیں فرماتے. ہاں کوئی آدمی اگر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہ کو چھوڑنے کا پکا ٹھکا عزم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے وسیع تر ہے. کوئی انسان بلکہ سارے انسان مل کر اتنے بڑے گناہ نہیں کر سکتے جو اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں. اللہ کی رحمت ہر گناہ کو حاوی ہے. صرف مسلمان اللہ کی طرف خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر پیش ہو جائے کہ رب تعالیٰ تیری نافرمانی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، تو یہ جو خصوصی مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹ جانے کے لیے ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی اگر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو تو وہ فی الفور اس کی تلافی کر لے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عباد کے ساتھ ہوتا ہے،
اگر بندوں کی حق تلفی کی ہے تو اس کی تلافی کریں، ان سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور دعا جب انسان کرتا ہے تو پوری یقین اور عزم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ جو نا امیدی ہے اور مایوسی ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ جب آپ صدقے دل سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے، اب نئی زندگی کا آغاز شروع کر دیں جو اس طرح کے گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو شب برات ہے، اس کے اندر ہم نے قبور پر جانا ہے، قبرستانوں میں جا کر دعا کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث عرض کی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے پایا کہ وہ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک واحد حدیث ہے اس موقع کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ حکم کشید کر لینا کہ ہر شب برات کو قبرستان میں جانا اور جا کر لازمی طور پر دعا وہاں پر کرنی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی قبرستان میں چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو اپنا معمول بنا لینا یا اس کو لازم قرار دے دینا اور شب برات کے اعمال کے اندر ایک عمل قرار دے دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ 15 تاریخ جو شعبان المعظم کی ہے، اس دن کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو یہ ایام 20 کے اندر ہے۔ ایام 20 کے روزے ویسے بھی مسنون ہیں، رسول کریم علیہ السلام رکھا کرتے تھے، لیکن اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے کے اندر ایک ہی حدیث روایت ہوئی ہے جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ واحد ایک ہی حدیث ہے جو اس دن کو روزہ رکھنے کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی ضعف ہے، یہ کمزور حدیث ہے، لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس دن روزے کا اہتمام کر لینا اس کو مناسب نہیں خیال کیا ہے علماء کرام نے۔ ہاں، اپنی عادت کے طور پر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا شعبان المعظم میں ویسے ہی روزے رکھنے کا، جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام پہلے نصف کے اندر روزے رکھتے تھے، کوئی روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ امر بھی جائز ہے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، ہمارے گھروں کے اندر لوگوں میں یہ رجحان بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بڑا دن ہے تو دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی خاص کھانا پکایا جاتا ہے اور کھانا پکا کر اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی ہے۔ یہ جو حلوہ پکانا یا پلاؤ پکانا یا کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ بھی اس شب برات کے اعمال میں سے کوئی مسنون عمل نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہو رہی ہے۔ تو اس دن کو بھی خاص طور پر منانا اور اس میں حلوے تقسیم کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان المعظم جو ہے یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، نصف اول میں، نصف اخیر میں روزے کم کر دینی چاہیے تاکہ نشاط کے ساتھ رمضان المبارک میں انسان داخل ہو سکے، اور خاص طور پر جو آخری 2 دن ہیں شعبان کے، ان 2 دنوں کے اندر روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان کے ساتھ کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15ویں شب آئے گی اس میں عبادت کی جانی چاہیے، لیکن یہ عبادت انفرادی طور پر ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کو بیدار کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ جاگو اور اس میں عبادت کرو، اور جو عبادت نہیں کرتا اس کو ندامت اور شرمندہ کرنا کہ تم نے اس رات کو سو کر گزار دیا، یا مساجد کے اندر اجتماع کرنا، باجماعت نمازیں پڑھنا، صلاۃ و تسبیح کا پڑھنے کا اہتمام کرنا، تو یہ طریقہ کار جو ہے اس کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس دن کو حلوے پکا کر آپس میں تقسیم کرنا یہ بھی روایات کے خلاف اور بدعات کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔